علامہ عبدالستار اعظم کی طرف سے ایک پرانی کتاب کا نیا ایڈیشن سامنے لایا گیا ہے، درد کا سفر۔ امجد صدیقی صاحب اس کے رائٹر ہیں۔ عزم و ہمت اور بلند حوصلے کی حیران کن سوانح حیات۔ امجد صدیقی صاحب کا تعلق پھلروان سرگودا سے ہے۔ بنیادی طور پر یہ صحافی ہوا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ صحافی تھے بلکہ ان کے والد بھی صحافی تھے، اور اس طرح کے صحافی جس طرح کے آج کل پائے جاتے ہیں اس طرح کے نہیں تھے۔ بہرحال ان کی طرح کے آج بھی صحافی پاکستان میں موجود ہیں، اور پاکستان میں بہت سے صحافی ایسے ہیں جیسے امجد صدیقی صاحب صحافی رہ چکے ہیں۔ ایک حادثہ ان کے والد صاحب کو سعودی عرب میں پیش آیا، اس کے بعد ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے دولت کے دروازے کھلتے چلے گئے، کیونکہ حادثے کے بعد انہوں نے وہیں پہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہیں ایک سعودی کے ساتھ انہوں نے کپڑے کا کاروبار کیا جو بہت زیادہ کامیابی سے چلا، اور امجد صدیقی صاحب کو جو حادثہ پیش آیا اس کے بعد امجد صدیقی صاحب ایک عام پاکستانی سے ایک عالمی شہرت کے شخص بن گئے۔ آج دنیا میں ان کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے۔ معذور ہونے کے بعد انہوں نے ہمت نہیں ہاری بلکہ انہوں نے حوصلہ پکڑا۔ انہوں نے کئی ممالک کے دورے کیے، کامیابی سے کاروبار کیا۔ اس کتاب میں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اس کتاب میں زندگی کی رہنمائیاں ہیں، زندگی کی زیبائیاں ہیں، زندگی کی خوبصورتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے رہنمائیاں ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ اور اس کتاب میں بڑے سبق بھی ہیں، اور اس کتاب میں دکھ بھی ہے، درد بھی ہے، آہیں بھی ہیں، سسکیاں بھی ہیں، غم بھی ہے، بہت کچھ ہے۔ اس میں زندگی کو کامیاب بنانے کی رہنمائی بھی دی گئی ہے۔ جیسا کہ بتایا کہ امجد صدیقی صاحب کی طرف سے کئی ممالک کے دورے کیے گئے ہیں۔ آج کل وہ ویل چیئر پر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ امجد صدیقی صاحب کا صحافت سے گہرا تعلق بھی رہا ہے۔ یہ مضمون لکھتے رہے، خبریں بھی بھیجتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ اخبار فروشوں تک اخبار بھی پہنچاتے رہے، اور ایک جریدے کے یہ ایڈیٹر بھی رہے۔ جس طرح سے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اخباری نمائندے کہتے ہیں کورسپونڈنٹ، جو شہر سے دور دیہات میں یا دوسرے شہروں میں کسی اخبار کی، کسی جریدے کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو کورسپونڈنٹ یا نمائندہ کہتے ہیں۔ جبکہ رپورٹر وہ ہوتا ہے جو اپنی رپورٹ لے کے جو اخبار کے دفتر میں یا کسی جریدے کے دفتر میں بھجوا دیتا ہے، جیسے کہ ٹی وی چینلز پر بھی رپورٹر یہی کام کرتے ہیں۔ تو ان کا ہر شعبے میں تجربہ ہے۔ جس طرح امجد صدیقی صاحب سرگودا کے نواحی علاقے میں صحافی رہے، تو ایسے علاقوں میں جو نمائندگان ہوتے ہیں ان کو عموماً ٹکریل کہا جاتا ہے، کہ وہ ایک روٹی پر اپنا سارا کچھ نشاور کر دیتے ہیں۔ لیکن امجد صدیقی صاحب نے اصول کے ساتھ اپنی صحافت کی، اور ایک مرتبہ تو ان کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ان کو جان کے لالے پڑ گئے۔ کس وجہ سے؟ صرف ایک خبر دینے کی وجہ سے، اور پھر ان کو کیسے اپنی جان کی حفاظت کرنی پڑی، ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنا گاؤں چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے چلے گئے، اور پھر ان کے لیے یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب جانے کا کیوں فیصلہ کیا، اس کی بھی ایک داستان ہے کہ ان کے لیے زندگی کو کس طرح سے مشکل اور اجیرن بنا دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی یہ سعودی عرب جانا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے کسی تیاری کی ضرورت تھی۔ لیکن ان کے لیے جو حالات پیدا کر دیے گئے تھے، ان کو پھر ایمرجنسی میں ہنگامی حالات میں پاکستان سے سعودی عرب جانا پڑا تھا۔ آ جاتے ہیں کتاب کی طرف۔ عرض ناشر میں علامہ عبدالستار اعظم نے لکھا ہے، جناب امجد صدیقی دنیا بھر کے اربوں انسانوں میں سے اپنی مثال آپ ہیں، اور ان کے جسم کا 80% حصہ کام نہیں کرتا، لیکن وہ اس قدر متحرک اور اتنا کام کرتے ہیں کہ کئی تندرست و توانا افراد بھی اتنا کام نہ کرتے ہوں گے جتنا امجد صدیقی تنہا کر لیتے ہیں۔ ایک حادثے نے ان کے جسم کو مفلوج کیا، لیکن انہوں نے زندگی کو معذوری کی گود میں دینے سے انکار کر دیا، اور ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اب وہ قابل رشک رہنما کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ ان کی زندگی جہد مسلسل کا امتیازی نشان ہے۔ وہ ہمت و جوانمردی کا کوہ گراں ہیں۔ ہمت و حوصلے کی بنا پر دیے جانے والے تمام اعزازات، ایوارڈز پر امجد صدیقی کا اولین حق ہے۔ علامہ عبدالستار اعظم مزید کہتے ہیں کہ یہ خود نوشت ایک باہمت اور پرعزم انسان کی داستان حیات ہے۔ اگر کوئی انسان امجد صدیقی جیسا باہمت اور پرعزم ہو تو دنیا فتح کر سکتا ہے۔ اس کتاب کے 446 صفحات ہیں۔ ان میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن بہت کچھ ایسا بھی ہے جو کتاب کی مزید ضخامت کی وجہ سے اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ امجد صدیقی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے یا تو وہ ایک اور کتاب لائیں گے، یا اگلے ایڈیشن کا
اس سب کو حصہ بنا دیں گے۔ انتصاب میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کے معذوروں کے نام اور ان گمنام ہیروز کے نام جنہوں نے معاشرے کے معذور لوگوں کو بھی انسان سمجھا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، ان ڈاکٹروں کے نام جنہوں نے ایسے لوگوں کو سہارا دیا جنہیں ان کے اپنے بھی چھوڑ چکے تھے۔ اس ایڈیشن میں درد کا سفر رائے دینے والوں میں علامہ عبدالستار عاصم شامل ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب نے اپنی رائے دی ہے، جاوید چودھری نے امجد صدیقی تسی گریٹ ہو کے عنوان سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، فرید پراچا نے لکھا ہے کہ درد کا سفر امجد صدیقی کی داستان حیات۔ اس کتاب پر رائے لکھنے والوں میں دیگر شامل ہیں منصور احمد انصاری، ڈاکٹر سید سلیمان علی، اکرام اللہ تارک، محمد شکیل، محمد شجاع الدین، شہزاد چودھری، ڈاکٹر فہمیدہ تبسم، ڈاکٹر حسن فاروقی اور خالد بہزاد ہاشمی۔ شہزاد چودھری کی طرف سے اپنی رائے کو عنوان دیا گیا ہے درد کا سفر کتاب نہیں مجسم زندگی۔ اکرام اللہ تارک لکھتے ہیں، امجد صدیقی سے میری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب میں خود زندگی سے مایوس ہو چکا تھا اور دیار غیر میں ہسپتال کے بستر پر پڑا آنے والے وقت کے خوف میں جکڑا ہوا تھا۔ تب اللہ نے اس شخص کو میری نئی زندگی کی نوید سنوا کر بھیجا۔ میری اور امجد صاحب کی زندگی میں جو ایک چیز مشترک ہے وہ وجہ حادثہ ایک جسمانی صلاحیت سے محرومی ہے جس کا سامنا ہم نے ساری عمر کیا، مگر صبر و حوصلے میں صدیقی صاحب کئی درجے آگے ہیں۔ زندگی کی ہر مشکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنا صدیقی صاحب نے مجھے سکھایا۔ جب میں اس سانے سے گزرا تو ہوش و حواس میں آنے کے کئی دن بعد اس شش و پنج میں رہا کہ نہ جانے کبھی اپنے پاؤں پر چل پاؤں گا بھی یا نہیں، اور ایک روز میرے پاس ایک شخص ویل چیئر پر آیا اور میرا احوال جاننے کے بعد مجھے صاف لفظوں میں بتایا کہ لوگوں کے جھوٹے دلاسوں میں آنے کی بجائے مجھے ہمت کرنا ہوگی، مگر میرے دل کو تسلی ان کے الفاظ سے زیادہ ان کے خود کو عملی نمونے کے طور پر پیش کرنے پر ہوئی۔ جس شخص کو میں نے اس دن سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس نے میری آنے والی پوری زندگی کو اپنے حوصلے اور درد دل کے باعث بدل کر رکھ دیا۔ اصل کہانی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جب میں ہسپتال سے فارغ ہوا۔ اس وقت بھی صدیقی صاحب نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا اور عملی زندگی میں قدم بڑھانے کی میری بھرپور معاونت کی۔ انسان جب کسی محرومی سے گزر رہا ہوتا ہے تو ہمدردی جتانے والے بہت مل جاتے ہیں مگر ساتھ دینے والے خال خالی ملتے ہیں۔ صدیقی صاحب میں اللہ نے یہ وصف رکھا ہے۔ میرا اور صدیقی صاحب کا ساتھ 35 سال پرانا ہے۔ اتنے سالوں میں میں نے صدیقی صاحب کو زندگی کی ہر مشکل کا سامنا حوصلے سے کرتے دیکھا اور اسے اپنے لیے مشعل راہ بنایا۔ ہاں، مگر مصیبت زدگان کی مدد کا جذبہ اور ان کے لیے جو درد وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس پائے تک تو میں شاید کبھی نہیں پہنچ پاؤں گا، مگر اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو نیکیوں کی جزا دے۔ اپنے بارے میں اور کتاب کے بارے میں خود امجد صدیقی کہتے ہیں کہ میں کیسے معذور ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا اور پھر میں اس صورتحال سے کیسے نبرد آزما ہوا، یہ تو آپ اس کتاب میں پڑھ ہی لیں گے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ معذور افراد کی زندگی کی تکالیف ان کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس امتحان میں ان کے والدین، دوستوں، رشتہ داروں اور معاشرے کو بھی گزرنا پڑتا ہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں معذور افراد کو انتہائی کمتر اور گھٹیا مخلوق سمجھا جاتا ہے، انہیں عزت دینے کی بجائے ان سے نفرت کی جاتی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان پر جملے کسے جاتے ہیں اور ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، ان سے ہمدردی کرنے کی بجائے انہیں حقارت سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ عوام کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے، ہماری حکومتیں بھی معذور افراد کو برابر کا شہری نہیں سمجھتی۔ حکومتی سطح پر بھی معذوروں کے لیے بے حسی کا عالم ہے۔ اگر معذور افراد کو کسی مسئلے کے لیے کسی سرکاری ادارے کے تعاون کی ضرورت پڑ جائے تو انہیں ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں، آپ درد کا سفر میں پڑھیں گے کہ میں نے کس طرح ویل چیئر پر مختلف ممالک کا سفر کیا اور کاروبار کو کس طرح کامیابی سے چلایا، پہاڑ جیسی مشکلات پر کیسے قابو پایا۔ یقیناً یہ کتاب ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے اور عبرت ہے اگر کوئی سمجھے۔ میں کوئی بہت بڑا لکھاری یا ادیب نہیں ہوں، شاید آپ کو کتاب میں ادب کی چاشنی اور تحریر کی دلکشی نہ مل سکے، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ کتاب سے آپ کو
بوریت نہ ہو۔ کتاب میں کچھ مضامین یا واقعات ایسے ہیں جو آپ کی زندگی بھی بدل سکتے ہیں۔ اس کتاب میں کیا کچھ ہے اس کا اندازہ عنوانات سے ہو جائے گا۔ عنوانات میں شامل ہیں زندگی کا سفر، زیارت کعبہ، روزگار کی تلاش، پہلی چھٹی اور قیامت گزر گئی، ڈاکٹر ورنا ایبلر، اٹکیلیاں، ایکسرسائز اور ٹریننگ، بتی گل، پہلا قدم، نئی زندگی کا آغاز، معذوری کے بعد پاکستان آمد، دال کا کمال، تنہا سفر، سعودیہ واپسی، کامیابی کی پہلی سیڑھی، پہلی ڈرائیو، آہ غلام فرید، کرب کی وہ رات، ورلڈ ٹور پر روانگی، زندگی میں بہاریں، معذوری کے ساتھ پہلا حج، کاروبار کا آغاز، ٹائر پنکچر، جہاز کے سفر میں ایک کڑی آزمائش، چائنا کا ایک عجیب واقعہ، جہاز کا سفر، جہاز میں خرابی، وہ کون تھا، وطن واپسی۔ علامہ عبدالستار آسم کے ادارے قلم فاؤنڈیشن کی شائع کی گئی یہ کتاب، جیسا کہ صفحات آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ 446 اس کے صفحات ہیں۔ اس کی قیمت رکھی گئی ہے 1000 روپیہ، اور یہ قلم فاؤنڈیشن، بینک اسٹاف، والٹن روڈ، لاہور، کینٹ سے دستیاب ہے۔ ان کے نمبر ہیں 0300051501، 0309410548 جی آپ کے سامنے ہم نے درد کا سفر کا ایک خلاصہ رکھ دیا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کتاب کے چند ابواب کو آپ کے سامنے ویلا کی صورت میں رکھیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔